السلام علیکم. آج ہم اپنے ٹاپک کو دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس ہے شیئرڈ میموری کے بارے میں. اب شیئرڈ میموریز کے حوالے سے جب ہم دیکھیں گے تو اس سے ہمیں ایڈوانٹیج کیا ہوگا. ایک تو ہم دیکھ سکیں گے کہ شیئرڈ میموریز ہوتی کیا ہیں اور وہ اس پیرلل اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کے اندر کس طریقے سے کام کرتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر ہمارے پاس کون کون سے آرکیٹیکچر جو ہے وہ اویلیبل ہیں. شیئرڈ میموری کا آرکیٹیکچر ہمارے پاس کیا ہوا کرتا ہے. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شیئرڈ میموری ہوا کرتی ہے. Shared memory is a type of memory architecture that allows multiple processors or threads to access the same memory space. In the context of distributed and parallel computing, shared memory can be used to facilitate communication and synchronization between different processes or threads. اب یہ ہم اس کو ایک سمرائزڈ وے کے ساتھ ہم نے کہہ دیا کہ شیئرڈ میموری ہمارے پاس یہ ہوا کرتی ہے کہ ہمارے پاس ملٹیپل پروسیس یا تھریڈس کے اندر جب ہم ان کو کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کس طریقے سے ایک سیم میموری اسپیس جو ہے وہ ان کے درمیان ہم شیئر کر سکتے ہیں. اب اس میں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں کیونکہ ہم ڈسٹریبیوٹیڈ اینڈ پیرلل کمپیوٹنگ کے حوالے سے کے کنٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں. تو اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ جب ہم ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کے اندر آتے ہیں تو ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کے اندر کیا ہوگا. شیئرڈ میموری کو جب بھی ہم کہیں گے تو اس صورت میں کیا کہتے ہیں کہ شیئرڈ میموری کین بی امپلیمنٹڈ یوزنگ اے ڈسٹریبیوٹیڈ شیئر میموری اور ڈی ایس ایم آرکیٹیکچر. جب ہم ڈی ایس ایم آرکیٹیکچر کی بات کرتے ہیں تو ڈی ایس ایم آرکیٹیکچر کیا کرتا ہے, وہ ملٹیپل نوڈز ان اے کلسٹر کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ ایکسیس کر سکیں ایک شیئرڈ میموری اسپیس کو. اگرچہ the memory is physically distributed across the nodes, ٹھیک ہے, دو اٹس ڈسٹریبیوٹیڈ, لیکن ہمارے پاس کیا کرتا ہے وہ ڈی ایس ایم کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ کیا کرتا ہے اس ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کے اندر وہ ڈفرینٹ نوڈز کو اس میموری کو ایکسیس کرنے کے قابل بناتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ یوزفل کہاں پہ ہو سکتی ہے. دس کین بی یوزفل فار ایپلیکیشنز دیٹ ریکوائرز ہائی اسپیڈ ایکسیس ٹو اے لارج شیئر میموری اسپیس سچ ایز سائنٹیفک سیمولیشنز اور ڈیٹا انالیسز. ہم نے اسٹارٹ کے اندر بھی دیکھا تھا کہ ہمارے پاس بہت ساری ایسی سائنٹیفک ایپلیکیشنز تھیں جن کے اندر ہم کو لارج میموری ریکوائرڈ تھی اور ساتھ ہی ساتھ جو پروسیسنگ یونٹس تھے وہ زیادہ چاہیے تھے. ان دیٹ کیس جیسے وہ ڈی این اے والا ہم نے دیکھا تھا کہ ڈی این اے کو جس وقت انہوں نے اس پروجیکٹ کے اوپر کام کیا تھا. تو یہ سارے کے سارا ہمارے پاس کس میں تھا, شیئرڈ میموری کو جب ہم نے ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کے اندر دیکھا. اب جب پیرلل کمپیوٹنگ انوائرمنٹ کے اندر یا اس سسٹم کے اندر جب ہم آتے ہیں تو اس صورت میں ہم شیئرڈ میموری کو کس پرپز کے لیے یوز کر سکتے ہیں. دا شیئرڈ میموری کین بی یوز ٹو فیسیلیٹیٹ کمیونیکیشن اینڈ کوآرڈینیشن بٹوین ملٹیپل تھریڈز رننگ آن دا سیم پروسیسر. ایک پروسیسر کے اندر جب ملٹی پروسیسنگ کے اندر سپوز آ رہی ہے کہ ملٹی تھریڈنگ انوائرمنٹ کے اندر آ گئے تو ملٹی تھریڈنگ انوائرمنٹ کے اندر کی جو کمیونیکیشن ہے یا وہ جو میموری ہے وہ ہم وہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ جو فنامنا ہے یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا, یہ شیئرڈ میموری پیرللزم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ یوز کہاں پہ ہوا کرتا ہے, یہ یوز ہو جائے گا ان اپلیکیشنز کے اندر جن کے اندر ایٹریٹیو کیلکولیشنز یا ڈیٹا پروسیسنگ جو ہے وہ کافی سارا چاہیے ہوتا ہے. اب یہاں پہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جب اسی شیئرڈ میموری کی ہم بات کرتے ہیں تو اس صورت میں ہمارے پاس کچھ شیئرڈ میموری کا ایڈوانٹیج کیا ہے. ٹھیک ہے, اب شیئرڈ میموری جو ہے وہ ہمارے پاس اس ڈسٹریبیوٹیڈ اینڈ پیرلل کمپیوٹنگ کے اندر ایک بہت ہی اہم ایلیمنٹ ہے اور ایک پاورفل ٹول ہے جس کو ہم یوٹیلائز کرتے ہوئے ایک ایفیشینٹ کمیونیکیشن اور کوآرڈینیشنز کریٹ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ پروسیسز کے درمیان اور تھریڈس کے درمیان. ٹھیک ہے, اچھا اب جب ہم یہ بات تو کر رہے ہوتے ہیں کہ کمیونیکیٹ کر رہا ہے شیئرڈ ہے تو اس صورت میں کچھ پروز ہیں تو ساتھ ہی ہمارے پاس کیا آ جائیں گے, کچھ اس کے کونس بھی آ جائیں گے, کچھ آپ کے پاس ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں کیونکہ اگر آپ اس کو کیئرفلی مینیج نہیں کریں گے تو اٹ مینس کہ اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ جو بھی ہم ریسورسز کو میموری کو جب شیئر کر رہے ہیں تو ان دیٹ کیس ہمیں جو مینجمنٹ ہے اس صورت میں ہمیں یہ انشور کرنا پڑے گا کہ جو ملٹیپل پروسیسرز یا تھریڈز جو ہیں وہ
سیم میموری کو جب اگر تو ایلوکیٹ کر رہے ہیں تو سائملٹینیسلی ایکسیس نہ کریں، اور اگر کر رہے ہیں تو اس صورت میں ان کے درمیان کوئی نہ کوئی ایک سنکرونائزیشن ماڈل ضرور موجود ہونا چاہیے، کیونکہ اگر کسی اور ماڈل کے ساتھ جس میں وہ آگے چل کے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کرتے ہیں، تو ادروائز وہ ریس کنڈیشن جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ان شیئرڈ میموری جب پروسیسرز ہیو دا ڈائریکٹ ایکسیس ٹو گلوبل میموری اینڈ آئی او ڈیوائسز یا آئی او تھرو بس آر فاسٹ سوئچنگ آپ کے پاس نیٹورکس ہیں۔ اب جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس صورت میں ہمارے پاس کیا آ جائے گا کہ ایک، کیونکہ جب ہم ان کے ماڈلز کو دیکھتے ہیں تو اس صورت میں یہ ہے کہ پروسیسرز ہیں یا ملٹیپل پروسیسنگ، اب وہ ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کے اندر نوڈ کی بات کریں یا آپ کے پاس پہلے پروسیسنگ کے اندر پروسیسرز کی پروسیسنگ یونٹ کی بات کریں، اس کیس میں جو گلوبل میموری ہے وہ ہر یونٹ کے لیے یا ہر پروسیسر کے لیے وہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گی، ایکسیسیبل ہو جائے گی۔ اب اس میں ہوگا کیا کہ وہ تھرو اے شیئرڈ میموری اسپیس جو ہے وہ اس کو ایکسیس کر سکے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے کہ یہ فیچر ہمیں کیا دیتے ہیں، دس از بیکاز آل دا پروسیسرز ان دا سسٹم کین ایکسیس دا سیم فزیکل میموری وچ از شیئرڈ امانگ دیم، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ ہم نے ان تمام کے درمیان میں یہ چیز شیئر کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اب جب ایکسیس کرتے ہیں سیم شیئرڈ میموری کو، جو گلوبل میموری ہے، اس میں سے اوبویسلی وہ ڈیٹا لے کے آ رہے ہیں اور ڈیٹا ریڈ کر رہے ہیں، رائٹ کر رہے ہیں، تو ان دیٹ کیس کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پاس جنریٹ ہو جاتی ہیں۔ وہ کیا آپ کے پاس آ جاتا ہے، کیشے کوہیرنسی آ جاتی ہے، کہ آپ کے پاس کیشے میں سپوز کر لیں کہ ملٹیپل پروسیسرز جو ہیں وہ کسی ایک ڈیٹا کو انہوں نے ایکسیس کیا ہے، لیکن ایک پروسیسر نے جو ہے وہ اس ڈیٹا کو جو ہے وہ موڈیفائی کیا ہے۔ اب جو باقی پروسیسرز ہیں وہ ان کو کس طریقے سے بتایا جائے گا، کیونکہ ڈیٹا تو ہر ایک نے ایکسیس کر لیا ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ موڈیفائی ہو چکا ہے۔ اب اس صورت میں جو کیشے کوہیرنسی ہے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے ڈفرینٹ پروٹوکولز جو ہیں وہ ڈیزائن کیے جاتے ہیں تاکہ اس کنسسٹنسی کو جو ڈیٹا کے اندر ہے وہ مینٹین کیا جا سکے ملٹیپل کیشز کے اندر ان شیئرڈ میموری، پیرلل اور ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ سسٹمز دونوں کے لیے آپ کے پاس ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان پروٹوکولز کا ایڈوانٹیج کیا ہوا کرتا ہے یا ان کا پرپز کیا ہوا کرتا ہے کہ یہ پروٹوکولز انشور کرتے ہیں کہ آل دا پروسیسرز آر تھریڈز ایکسیسنگ دا شیئرڈ میموری اسپیس سی دا سیم ویلیو ایٹ آل ٹائمز، ٹھیک ہے۔ اب جیسے اگر ایک پروسیسر سپوز اے نے ایک ویلیو ریڈ کی، سی نے بھی سیم ویلیو ریڈ کی تھی، لیکن اے نے اس کو موڈیفائی کر دی، موڈیفائی کرنے کے بعد وہ سی تک کمیونیکیٹ نہیں کیا یا ادر 3 اور 4 جو یونٹس ہیں وہ ایکسیس کر رہے تھے، تو ان تک اگر کمیونیکیٹ نہیں ہوا تو اٹ مینس کہ اب ڈیٹا کے اندر جو ہے یا ویلیوز کے اندر وہ کیا آ گئی، انکنسسٹنسی آ گئی۔ اب یہاں پہ وہ جو پروٹوکولز ہیں وہ بیسیکلی یہاں پہ انوالو ہوتے ہیں اور اس صورت میں وہ اس کو انشور کرتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ جو موڈیفیکیشن ہے، یہ تمام جو پروسیسرز ہیں یا آپ کے پاس نوڈز ہیں یا تھریڈز جو ہیں، اگر ملٹی تھریڈڈ انوائرمنٹ ہے تو ان تک یہ ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے وہ پہنچ جائے۔ اب اس میں کچھ آپ کے پاس ایک سلوشن ہے کہ وہ سافٹ ویئر بیسڈ آپ کے پاس کوئی مینجمنٹ سسٹم کر دیا جائے، پھر آپ کے پاس ایک ڈائریکٹری پروٹوکول ہوتا ہے کہ ایک کنٹرولنگ انوائرمنٹ آ جائے گی جس کے اندر وہ ڈائریکٹری مینٹین کر رہا ہوگا کہ کس کس پروسیسر نے وہ ویلیو ریڈ کی ہے، ان کا کیٹلاگ مینٹین کرے گا۔ اگر کوئی پروسیسر اس کو ماڈیفائی کر رہا ہے تو وہ پرمیشن لے گا اپنے کنٹرولر اس ڈائریکٹری کے ساتھ، اور اس کنٹرولر کی پرمیشن کے ساتھ میموری میں رائٹ کرے گا اور ساتھ ہی وہ باقیوں کو انفارم کر دے گا۔ اسی طریقے سے کچھ اور الگوریدمز ہیں، سنیفنگ کا یا سنوپی کا پروٹوکول آپ کے پاس آ جاتا ہے، اور ایک آپ کے پاس جو ہے وہ میسی MESI کا ایک آپ کے پاس ہوا کرتا ہے، جن کو آگے ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ اب آپ کے پاس جب بھی بات کرتے ہیں تو ان کیشے کوہیرنٹ شیئرڈ میموری سسٹمز جب آپ کے پاس آتے ہیں تو ایچ پروسیسر اور تھریڈز ہیز اٹس اون کیشے۔ اب یہاں پہ جو
اگلا ایک ماڈل ہے یا آرکیٹیکچر ہے جس کے اندر آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے کہ وہ اپنی ایک میموری بھی اس کے پاس موجود ہوا کرتی ہے ادر دین گلوبل. ٹھیک ہے کہ وہ کمیونیکیشن کو تھوڑا سا ریڈیوس کرنے کے لیے اور فاسٹ پروسیسنگ کے لیے ڈیٹا لوڈ کیا اور اس کے اوپر پروسیس کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس صورت میں ہمارے پاس کیا ہوا کرتا ہے کہ جو پروسیسز ہوا کرتے ہیں وہ اسٹورز اے سب سیٹ آف ڈیٹا ان دا شیئرڈ میموری. ٹھیک ہے. وین اے پروسیسر اور تھریڈ ایکسیسز اے میموری لوکیشن it first checks its local cache. If the data is not in the cache, the processor or thread fetches the data from the shared memory and stores a copy of data in its local cache. تو اس ماڈل کے اندر بیسیکلی یہ والا آپ کے پاس پروسیس چل رہا ہوتا ہے. پھر ہمارے پاس جو اگلا ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کچھ اپلیکیشنز کے اندر جو ہے وہاں پہ آپ نے ڈیٹا اسٹرکچرز کو جو ہے وہ گلوبل ایڈریس اسپیس کے اندر ہم رکھ دیتے ہیں. اب اس کا ایڈوانٹیج کیا ہوا کرتا ہے کہ وہ بہت ساری ایسی اپلیکیشنز ہیں جن میں یہ جو فنامنا ہے کہ ڈیٹا اسٹرکچرز کو آپ اپنی گلوبل اسپیس کے اندر رکھ دیں جہاں سے وہ جو ڈفرینٹ پروسیسنگ یونٹس ہیں وہ اس کو ایکسیس کر سکیں. تو اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے؟ جیسے سائنٹیفک سمولیشنز ہیں, ڈیٹا پروسیسنگ ہے اور اینڈ پیرلل الگوریدمز ہیں. تو ان کا اسٹرکچر جو اگر گلوبل میں پڑا ہوگا تو اس صورت میں ہمارے پاس جو ہے وہ زیادہ آسانی آ جائے گی, وہ زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ ایک پیرللزم, ایفیشینٹ پیرللزم جنریٹ کر سکتے ہیں. جیسے پیرلل الگوریدمس کے اندر اگر ہم ایگزامپل لیں تو ملٹیپل پروسیسرز جو ہے ان کو سم ٹائمز کسی ایسے ڈیٹا اسٹرکچرز کو ایکسیس کرنے کی اور موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہو جو شیئرڈ ہو. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پھر بیسیکلی یہ والا آ جاتا ہے. اب مثلا آپ کے پاس ایک میٹرکس ہے یا گراف ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس نے کوئی الگوریدم نے کوئی کمپیوٹیشن پرفارم کرنی ہے, تو ان دیٹ کیس یہ والا فنامنا جو ہے وہ آپ کے پاس زیادہ بہتر ہوا کرتا ہے. پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ جی کنکرنٹ ایکسیس ٹو شیئرڈ میموری مسٹ بی کوآرڈینیٹڈ. یہ ایک چیک جو ہے وہ ہمیں کنسیڈر کرنا پڑتا ہے کہ جب آپ شیئرنگ ڈیٹا اسٹرکچرز ہے گلوبل ایڈریس اسپیس کے اندر ہے, وہ ایک پاورفل ٹول ہوا کرتا ہے کہ کس کے لیے ایفیشینٹ کمیونیکیشن اینڈ کوآرڈینیشن بٹوین ڈفرینٹ پروسیسز کے اندر. ٹھیک ہے. انہیں شیئرڈ میموری اور یہ شیئرڈ میموری کس کے لیے؟ پیرلل اور ڈسٹریبیوٹڈ کمپیوٹنگ سسٹم دونوں کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی کیا آ رہا ہے, چونکہ جب ہم نے ڈیٹا اسٹرکچر کو شیئر کر دیا ہے تو اس صورت میں اب جو ہمیں کیئر دکھانی پڑ رہی ہے وہ کیا ہے کہ ایک انتہائی کیئرفلی ہم نے مینیج کرنا ہے کس چیز کو کہ یہ چیز ہم انشور کر سکیں کہ جو آپ کی سنکرونائزیشن ہے اس میں پراپر ہو اور اس کی جو یعنی آپ کی سنکرونائزیشن اور جو پرفارمنس ہے وہ پراپرلی سنکرونائزڈ ہونی چاہیے امنگ دا ڈفرینٹ پروسیسز. اب یہ تو ہمارے پاس تھا کہ ان میں شیئرڈ میموریز کے جو آپ کے پاس میکنزمز ہیں ہارڈ ویئر لیول کے اوپر وہ کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ آپ کے پاس آبویسلی جب ہم پیرللزم کی طرف آئیں گے تو پیرللزم کا جنریٹ کرنے کے لیے جب ہم پروگرامنگ کریں گے تو وہ جو کوڈ ہوگا یا جو اپلیکیشن آئے گی تو اس میں پروگرامنگ ماڈلز ہمارے پاس کون سے ہو جائیں گے. اب پروگرامنگ ماڈلز نارملی ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا ہوا کرتے ہیں, دیز آر دا ہائی لیول فریم ورکس ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ڈیولپرز یوز کیا کرتے ہیں کس پرپز کے لیے؟ ٹو ڈیزائن اینڈ امپلیمنٹ پیرلل اینڈ ڈسٹریبیوٹڈ کمپیوٹر اپلیکیشنز. ٹھیک ہے. اب ان ماڈلز کے اندر کیا ہوا کرتا ہے کہ ایک سیٹ آف ایبسٹریکشنز یا اے پی آئیز جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں جو انیبل کرتے ہیں ڈیولپرز کو کہ وہ ایک کوڈ ایسا لکھ سکیں جو پیرلل یا ڈسٹریبیوٹڈ انوائرمنٹ کے اندر ایگزیکیوٹ کیا جا سکے وداؤٹ ہیونگ ٹو مینیج لو لیول ڈیٹیلز آف ہارڈ ویئر اینڈ کمیونیکیشن پروٹوکولز. اب یہ جو ایڈوانٹیج ہے اس میں جو پروگرامنگ کا ہوگا کہ جو ہارڈ ویئر لیول کی یا لو لیول کی ہوا کرتی ہے مینجمنٹ یا ڈیٹیلز ہیں ان سے مبرہ ہوتے ہیں, ان سے وہ
ضروری نہیں ہوا کرتا کہ وہ اس سے فیملیئر ہو. وہ ایک ہائی لیول کے اوپر ایبسٹریکشن لیول کے اوپر کچھ انسٹرکشنز دیتے ہیں اور وہ نیچے آٹومیٹیکلی اس کو لو لیول کے اندر کنورٹ کرتے ہیں, ایگزیکیوٹ کرتا ہے. تو پروگرامرز کے لیے یہ تھوڑا سا آسان ہوا کرتا ہے. اب اس میں جو ہمارے پاس ماڈلز آ جائیں گے وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں. ایک ملٹی تھریڈنگ ہوا کرتا ہے اور دوسرا آپ کے پاس اوپن ایم پی ہوا کرتا ہے. یہ دو ماڈلز ہیں جو پیرلل کمپیوٹنگ کے اندر یا ڈسٹریبیوٹڈ کمپیوٹنگ آرکیٹیکچرز کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اور ان کے ایٹریبیوٹس سے یا ان کی فیچرز کو فلی یوٹیلائز کرنے کے لیے وہ ہم یوٹیلائز کرتے ہیں. اب ملٹی تھریڈنگ میں کیا ہوا کرتا ہے؟ اب تھریڈز وغیرہ سے آلریڈی فیملیئر ہیں, ڈفرینٹ کورسز کے اندر پریویسلی پڑھ چکے ہیں. ملٹی تھریڈنگ جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ پروگرام کو ڈیوائڈ کر دیتی ہے ملٹیپل تھریڈز کے لیے جو ایگزیکیوٹ ہوا کرتے ہیں کنکرنٹلی ود ان اے سنگل پروسیس. یعنی اگر آپ ایک پروسیس ہے اس پروسیس کے اندر جو ہے وہ ملٹیپل تھریڈز آ جائیں تو وہ وہاں پہ ایک پیرللزم ہم جنریٹ کر سکتے ہیں کہ ملٹیپل تھریڈز جو ہے ایک ہی پروسیس کے اندر جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس سے آبویسلی ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے کہ ہماری پرفارمنس جو ہے وہ کیا ہو جائے گی, امپروو ہو جائے گی, اور جو لیٹنسی ہے وہ کیا آ جائے گی, اس میں ریڈکشن آ جائے گی. جو اوپن ایم پی ماڈل ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوگا, یہ پیرلل پروگرامنگ ماڈل ہے اور جس کو یوز کرتے ہوئے ڈیولپرز جو ہیں وہ جو پروگرام رائٹ کرتے ہیں ان میں فار ایگزامپل شیئرڈ میموری پیرلل پروگرامز جو ہیں وہ ہم سی پلس اینڈ فورٹران لینگویجز وغیرہ کے اندر ہم یوز کر سکتے ہیں. اب یہ کرتا کیا ہے اوپن ایم پی کو, آگے چل کے ہم نے اس کے اوپر ڈیٹیل بھی اس کی پروگرامنگ کو بھی دیکھنا ہے. یہ ہمارے پاس کیا کرتے ہیں کہ کچھ سیٹ آف ڈائریکٹرز ہوا کرتے ہیں جو ہم ایڈ کر سکتے ہیں پروگرام کے اندر کہ کون سا پورشن جو ہے وہ آپ کے پاس پیرلل میں ایگزیکیوٹ ہوگا اور اس نے کس طریقے سے یہ کام جو ہے وہ ڈفرینٹ تھریڈز کے اندر یا ڈفرینٹ نوڈز کے اندر جو ہے وہ ڈیوائڈ کرنا ہے. اوپن ایم پی جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے رن ٹائم لائبریریز کا ایک سیٹ بھی پرووائڈ کر سکتی ہے. اس میں جو فنکشنز ہوا کرتے ہیں جو ڈیولپرز کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ مینیج کر سکیں اور سنکرونائزیشن امنگ تھریڈز جو ہیں وہ پرووائڈ کر سکیں. اور اس کے علاوہ جو کر سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ وہ کنٹرول دا پیرللزم آف دا پروگرام جو ہے وہ بھی یہ اس کے تھرو کی جا سکتی ہے. اب ہم آخر میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر ہم جو ابھی ہم نے بات کی ہے کہ پریویسلی جتنی سلائڈس کے اندر اگر یہاں پہ ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس ملٹیپل پروسیسرز ہیں. اب یہ پروسیسرز جو ہیں وہ پیرلل انوائرمنٹ کے اندر ہیں یا آپ ڈسٹریبیوٹڈ سسٹمز کے اندر دیکھ لیں. وہاں پہ ڈسٹریبیوٹڈ سسٹمز کے اندر یہ P1 P2 اپ ٹو Pn جو ہے وہ ملٹیپل نوڈز آ سکتی ہیں. ان کے درمیان میں آپ کے پاس کیا آ جائے گی, ان کی لوکل میموری موجود ہوا کرتی ہے. پھر آپ کے پاس ایک شیئرڈ بس ہوا کرتی ہے جس کے تھرو کمیونیکیٹ ہوتا ہے اور جس کے تھرو وہ گلوبل شیئرڈ میموری کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں تک ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر ہم فردر کچھ چیزوں کے بارے میں دیکھیں گے.